الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیتے ہیں۔ آپ بھی نیت کریں اول تا آخر اجتماع میں شریک رہیں گے۔ موبائل فون بند رکھیں گے، نہ فون کریں گے، نہ وصول کریں گے، نہ میسج کریں گے، نہ میسج پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دیں گے۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے، خاص خاص باتیں لکھ لیں گے۔ میں بھی اپنے لیے نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص و توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 13 سپٹمبر سے حج تربیتی اجتماع جاری ہے، اور کئی عاشقان رسول ملک کے مختلف حصوں سے اس تربیتی اجتماع کی برکتیں پانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مختلف مواقع پر مبلغین کے بیانات، دعائیں سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت روزانہ رات کو بالخصوص حاجیوں اور بالعموم تمام عاشقان رسول کی تربیت فرماتے ہیں۔ اسی ضمن میں ابھی بھی سنت و بھرا بیان ہے، اور ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ حج کے باطنی آداب کے ساتھ ساتھ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے۔
چنانچہ توجہ کے ساتھ یہ بیان سننے کی کوشش کیجیے گا، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو حج پر جا رہے ہیں، کہ حج پر جاتے وقت کیسا انداز ہونا چاہیے، اور اس بیان میں بالعموم ہم میں سے ہر ایک کے لیے مدنی پھول ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے توجہ کے ساتھ جب یہ بیان سنا اور ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کرتے رہے، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا بھی انداز رہا، خود احتسابی کا بھی انداز رہا، ساتھ ساتھ نیتیں بھی کرتے چلے گئے کہ جو کچھ سن رہا ہوں میں اس پر عمل کروں گا، ہاں میں یہ ذہن بنا کر رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ کا سفر حج کیف و مستی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ یہ سفر آپ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی پیاری حدیث سناتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ حدیث اور اس کے ساتھ ایک حکایت ہے، وہ سنیں گے تو ہمارے اندر ایک بے چینی سی شاید پیدا ہو جائے کہ جو ہم بھی مدینے چلتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، شیطان جس طرح یوم عرفہ میں ذلیل، حقیر، دھتکارا ہوا اور غضب ناک ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نزول رحمت اور اللہ کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ ایک مقرب بارگاہ الہی عز و جل کا بیان ہے کہ ابلیس ملعون میدان عرفات میں اس کے سامنے انسانی صورت میں اس حالت میں ظاہر ہوا کہ دبلا پتلا، رنگ زرد، گریاں چشم، یعنی کہ رو رہا تھا، پیٹھ اس کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پوچھا تجھے کس چیز نے رلایا؟ کہا حاجیوں کہ بغیر نیت تجارت اس کی طرف نکلنے نے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے محض اللہ کا قصد کیا، اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرے گا، اور یہ بات مجھے غم زدہ کر دیتی ہے۔ انہوں نے پوچھا تیرا جسم اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ کہا رائے خدا میں گھوڑے کے ہنانے کی وجہ سے، حالانکہ مجھے یہ بات زیادہ محبوب تھی کہ یہ میری راہ میں ہوتے۔ پوچھا تیرا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ اس سے کہا اطاعت پر لوگوں کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے، اگر نافرمانی پر باہم تعاون کرتے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہوتا۔ پوچھا تیری پیٹھ کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ کہا اس لیے کہ بندہ کہتا ہے اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہائے میری ہلاکت، یہ کب اپنے عمل پر خود پسندی میں مبتلا ہوگا؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ رحمت الہی کی امید رکھنی چاہیے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یوم عرفہ جس روز تمام حاجی اپنے روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے اتارے، احرام کی 2 چادریں لپیٹے، کھلے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں اپنے رب کی رضا پانے کے لیے میدان عرفات میں جب جمع ہوتے ہیں،
کس قدر شیطان غم زدہ ہوتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، دھتکارا ہوا غضب ناک ہوتا ہے، کہ اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی بخشش ہے، اسے یہ امید ہوتی ہے، بلکہ یہ گویا کہ جانتا ہوتا ہے کہ آج ان حاجیوں کی بخشش ہو جائے گی، یہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کاش ہمیں بھی ایسی گھڑی نصیب ہو جائے، احرام باندھ کر ہم بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کیے، ایک کاش میدان عرفات میں حاضر ہوں اور اپنے رب عز و جل کے حضور گریہ و زاری میں مصروف ہو جائیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک لا شریک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے اور پیارے حاجیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور آدمی مدی مدکہ فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، ہماری حج پر جانے والوں کی کیا کیا کیفیات ہونی چاہیے، ظاہری باطنی آداب، اور حاجی کو کیسا ہونا چاہیے، اس پر مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا وہیب بن ورد مکی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، میں ایک رات حتیم میں نماز پڑھ رہا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیے، کہ میں نے کعبے اور اس کے پردوں کے درمیان سے یہ کلام سنا، میں اللہ عز و جل سے، پھر جبریل تم سے شکایت کرتا ہوں کہ میرا طواف کرنے والے دنیاوی باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور لغو اور فضول باتیں کرتے ہیں، اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو میں ایسی حرکت کروں گا کہ میرا ہر پتھر اس پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کی طرف چلا جائے گا جس سے وہ جدا کیا گیا تھا۔ کعبے کی فریاد آپ نے سنی کہ کعبہ فریاد کرتا ہے رب عز و جل کی بارگاہ میں، کعبہ فریاد کرتا ہے جبریل امین سے کہ میرے طواف کرنے والے دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، دنیاوی غور و فکر میں مشغول ہوتے ہیں، لغو اور فضول باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور ایک کاش ایسا ہو کہ ہمیں جہاں پر طواف کی دعائیں یاد ہوں، دیکھ دیکھ کر تو اپنی جگہ پر ہے، ایک کاش یہ دعائیں یاد ہوں۔ یہ دعائیں بڑی پیاری ہیں، ان دعاؤں کے معنی پر اگر غور کریں، جو طواف کے دوران، یہ پورے حج کے اندر جو رفیق الحرمین میں دعائیں لکھی گئی ہیں، عربی دعائیں، اس کو اگر ہم پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کو بہت لطف آئے گا کہ یہ کیا دعائیں۔ البتہ اگر یہ ساری دعائیں یاد نہ بھی ہوں تو خیر درود شریف افضل ترین دعا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک کاش کچھ ایسا ہو کہ جو ہی حجر اسود کو استلام کر چکو، یعنی پہلے آپ احرام کی چادریں باندھے،
مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں آپ کی حاضری ہوگی. کعبے کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد جھجکتے ڈرتے اللہ کی رحمت پر امید باندھے اور اس شیر پر اپنی نظر جمائے جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ 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 یہ گھر رحمان کا گھر ہے. اگرچہ اپنے گناہوں پر ندامت ہے سر جھکاؤ سر ننگا ہے بدن پہ دو چادریں پاؤں ننگے آنکھوں کو جھکائے ندامت سے حجر اسود کے آگے حاضر ہے. استلام کی سعادت پا رہے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اس کے معنی پر غور کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اس کے حبیب کا ذکر کر رہا ہوں اس کی کبریائی بیان کر رہا ہوں حجر اسود کا استلام کر رہا ہوں. اس کے بعد تھوڑا سا سرکیں گے آئے اور سرکتے ہی سیدھی جانب سرکے سرکتے ہی کعبہ معظمہ میرے دل کی جانب اور میں چلا طواف خانہ کعبہ کرتا کرتا سر جھکا ہوا ہے آنکھیں بند اپنے رب عز و جل سے اس کے کرم کی بھیک مانگ رہا ہوں. بولا نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے مگر ان کا کرم
بندہ نواز و بندہ پرور. نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ موقع دل دکھانے کے. نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ موقع دل دکھانے کے. مگر ان کا کرم ذرا مگر ان کا کرم ذرا کبریائی بیان کرتے کرتے اس سے اس کی محبت کی اس کی قرب کی بھیک مانگتے آنکھیں جھکی ہوئی یا ایک ہی نظر ایک ہی توجہ یا اللہ تیری نگاہ رحمت چاہیے. اس مطاف میں نہ جانے کتنے تیرے نیک بندے اولیاء کاملین ابدال و ولی ہوں گے. اے رب کریم ان تیرے نیک بندوں میں تیرا یہ گناہگار بدکار سیاکار بندہ بھی حاضر ہے. رمل کیے چلے جا رہے ہیں اور اپنے رب کے حضور دعائیں کیے چلے جا رہے. مولا تیرے محبوب بندوں کی اداؤں کو ادا کر رہا ہو میں اچھا نہیں تیرے اچھے بندوں کی نقل کر رہا ہو. اے اللہ مجھ پر نظر کرم کر دے. اے اللہ دیکھ حتیم پاک سے گزر رہا ہو مجھ پر نظر کرم کر دے. یا اللہ رکن عراقی رکن یمانی سے رکن شامی سے گزر رہا ہو مجھ پر نظر کرم کر دے. یا اللہ مستجاب کے سامنے سے گزر رہا ہو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کرتے کرتے آخر ایک بار پھر میں حجر اسود کے آگے حاضر ہو جاتا ہوں. میرا ایک طواف پورا ہو گیا. اے اللہ تو نے نہ جانے میرا یہ چکر قبول کیا یا نہیں کیا. اس مطاف میں کوئی تو ہوگا جس کا طواف تیری بارگاہ میں قبول ہو رہا ہوگا. اسی کا واسطہ مولا میرے چکر بھی قبول کر لے. مجھے عبادت کرنے کہاں آتی ہے مولا. میں تو بس تیرے نیک بندوں کی تیرے نیک بندوں کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں. میری توجہ بھی کہیں اور میرا دھیان بھی کہیں اور. اے مولا پھر دوسرا چکر شروع کرے پڑھتا رہے محبت میں اپنی گما یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. میں ایسے تھوڑی کو چلا کرتا تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ تیرے گھر کا طواف کرتے ہوئے تیرے نیک بندوں کی ادا کو ادا کرتے ہوئے ایک کاندھے کو کھلا رکھ کر رمل کرتے ہوئے چلنا چاہیے. اے مولا بس تو نظر کر دے دیکھ میں تیرے نیک بندوں کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں. مجھے ادا کو ادا کرنا بھی نہیں آتا. بس تو نظر کر دے اور میرے اس چکر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری بنا پلا جام ایسا پلا یا الہی. محبت نے اپنی گمایا الہی. محبت نے اپنی گمایا الہی. نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. میرا یہ طواف بس تیرے واسطے ہو. میرا یہ عمرہ بس تیرے واسطے ہو.
میرا یہ حج بس تیرے واسطے ہو، دے اخلاص ایسا، کر اخلاص ایسا، عطا یا الہی. یوں کرتے کرتے پھر پورا چکر کرے. پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. مستجاب کے سامنے سے یہ دعا پڑھتا ہوا گزرے کہ ہر وقت 70,000 فرشتے مستجاب یعنی حجر اسود سے پہلے کی جو دیوار ہے اس پر دعا پر آمین کہنے کے لیے جلوہ فرما ہوتے ہیں. اس طرح چکر لگاتا رہے، مناجات پڑھتا رہے، کبھی گناہوں سے چھٹکارے کی دعا کرتا رہے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. بس اس طرح دعائیں، درود پاک اور جو دیگر علماء اور اولیاء نے کہا، لکھا، بتایا، پڑھتا رہے. اور بڑی وارفتگی کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں، باتیں کرتے ہوئے نہیں، موبائل فون چیک کرتے ہوئے نہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں. ارے سوچو، طواف کر رہے ہو، روئے زمین پر کہیں بھی یہ عبادت نہیں ہو سکتی، کہیں نہیں ہو سکتی کہ کعبہ کہیں اور ہے ہی نہیں. کعبہ صرف مکہ مکرمہ میں، مسجد الحرام میں. جتنے ہو سکے طواف کریں، جتنے ہو سکے طواف کریں. اللہ جتنی توفیق و طاقت دے طواف کریں. آپ نفل دنیا میں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت دنیا میں کر سکتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال جو دنیا میں کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن طواف صرف وہیں ہو سکتا ہے، کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا. اور جب یہ چھٹا تو پھر طواف کہیں بھی نہیں ہو سکتا، وہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ ہم باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے اس کی رضا کے مطابق طواف خانہ کعبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، احکام شریعت کو بجا لاتے ہوئے کامیاب ہو جائیں. احکام شریعت جو ظاہری احکام ہیں ان کی بجا آوری انتہائی لازمی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. کیونکہ جو رفیق الحرمین ہے اس میں ہمیں ظاہری باطنی دونوں آداب بیان کیے گئے، احکامات بھی بیان کیے گئے کہ احکام کیا کیا ہیں. تو احکام کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ احکام پتہ ہو کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کس حالت میں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچ کر یہ سفر کرنا نصیب فرمائے. بالخصوص مکہ مکرمہ میں گناہوں سے لازمی طور پر بچنے کی کوشش کیجیے. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکے کے علاوہ کسی شہر میں اللہ عز و جل گناہ کرنے سے پہلے محض نیت پر مؤاخذہ نہیں فرماتا. چنانچہ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. یعنی محض ارادہ کرنے پر یہ سزا ملے گی. اس کو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے. منقول نیکیوں کی طرح یہاں گناہوں کی سزا بھی دگنی ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حرم مکہ میں ذخیرہ اندوزی کرنا بے دینی ہے. منقول ہے حرم مکہ میں جھوٹ بولنا بھی بے دینی ہے. تو یہ سرزمین مکہ، حرم پاک،
اس میں گناہوں سے بچنے کی ضرور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بہتر زیادہ راہ یہ تقوی ہے. تقوی یہ خوف خدا سے ہے، اللہ سے ڈرنا. کبیرہ گناہوں سے بہترین زیادہ راہ اس سفر کا یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا عز و جل ہے. اس طرح یہ سفر کرنا چاہیے. اب نصیب ہمارے یہ کہ ہم نے اپنی مالی یا حیثیت یا استطاعت جو بھی ہے وہ پائی، ہم نے حج کا فارم بھر دیا اور فارم اوکے بھی ہو گیا، حج کی تاریخ بھی آ گئی. کیونکہ میں اپنے حاجیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حج پہ جا رہے ہیں کہ آپ نے حج کا فارم بھرنے سے لے کر آج تک حج کی کیا تیاری کی؟ صرف دکان پہ جا کر 2 احرام کی چادریں خریدی، بیلٹ خرید لیا، ٹیکا لگوا لیا، جو فارمیلٹیز تھی وہ لے لی؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میری جو گناہوں کی عادت ہے یہ اگر وہاں بھی جاری رہی تو میرا کیا بنے گا؟ آپ شہر بدل رہے ہیں، شہر کے بدلنے سے عادت تھوڑی کو بدل جاتی ہے. کیا شہر بدلیں گے تو عادت بدل جائے گی؟ یہاں اگر آپ کی غیبتوں کی عادت ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں جاتے غیبت کی عادت نکل جائے گی؟ یہاں اگر آپ کی فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے تو کیا سمجھتے ہیں وہاں جا کر نکل جائے گی؟ کیا وہاں یہ سارے ذرائع دستیاب نہیں ہیں؟ یہ ذرائع کہاں دستیاب نہیں ہوتے؟ گناہوں کے ذرائع کہاں دستیاب نہیں ہوتے؟ ہر جگہ گناہوں کے ذرائع دستیاب ہیں. وہاں بھی ہوٹلوں میں سنا ہے ٹی وی لگے رہتے ہیں اور لوگ مختلف چینلوں پر مختلف پروگرام دیکھتے رہتے ہیں. معاذ اللہ حج پر گئے، مکے گئے، حرم پاک گئے، وہاں بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں. خدا کے بندو، یہ کوئی ٹائم پاس کرنے کی جگہ، یہ تو ٹائم کو قیمتی بنانے کی جگہ ہے، انمول بنانے کی جگہ ہے. یہ ہوٹلوں میں رہ کر، اپنے کمروں میں رہ کر وقت ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضرورت کا جو آرام ہے وہ آرام کیا، معمولی ہلکی پھلکی سی غذاؤں پر اکتفا کیا، قناعت کی، تاکہ بھوک باقی رہے، میرا وضو باقی رہے، میرا ذوق شوق باقی رہے. اے روحانیت کے طالب اسلامی بھائیوں، اگر اس سفر میں روحانیت کو چاہتے ہو، اگر اس سفر میں ذوق و شوق چاہتے ہو، اس سفر میں لطف و سرور چاہتے ہو، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اپنی غذا کو کم کر دو، اپنی بھوک کو بھرنے دو. تھوڑا سا بھوکا رہنا سیکھیے، بھوک کو برداشت کرنا سیکھیے اور بولنا بند کر دیں، خاموش ہو جائیے. میں نے اس سفر میں امیر اہل سنت کو دیکھا ہے، غالباً نیکی کی دعوت کے علاوہ شاید یہ باتیں نہیں کرتے، بات ہی نہیں. مدینہ منورہ میں تو بات کرتے گویا یاد نہیں پڑتا کہ آپ کو بات کرتے دیکھا گیا. بہت ضرورت کی بات کرنی، بہت ضرورت کی بات کرنی تو وہ بھی لکھ کر. اے امیر سنت سے محبت کرنے والوں، آپ کے آگے میں امیر سنت کا انداز بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کی پیروی کریں. پیر کی پیروی کی جاتی ہے، کہ اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے عمل کو فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عمل اپنے متعلقین میں ظاہر کرتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے. تو یہ حج پر جو جا رہے ہیں، اب آپ وہاں جا کر کولڈ ڈرنک چراتے رہو گے اور طرح طرح کی غذائیں کھاتے رہو گے اور پھر یہ نعرہ لگاؤ گے یہاں نہیں کھائیں گے تو کہاں کھائیں گے. ارے بولو، یہاں بھوکے نہیں رہیں گے تو کہاں بھوکے رہیں گے؟ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. یہ وہ گلیاں ہیں جہاں میرے صحابہ بھوکے رہا کرتے تھے، جو کی روٹی اور کھجورے کھا کر کفاروں کا مقابلہ کیا کرتے تھے. یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے سادگی کا درس نکلا کرتا تھا. آپ کہتے یہاں نہیں کھائیں گے تو کہاں کھائیں گے؟ اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا آ رہا ہے، کیا جو کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. کوئی مطلب کیسے باطنی آداب نصیب ہوں گے کہ ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے یہ محتاط نہیں ہے.
چٹپٹی غذائیں اور یہ مختلف انداز سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا ہم سفر اختیار کر رہے ہیں. روحانیت، ذوق و شوق چاہتے ہو، یہاں چاہتے ہو، وہاں دنیا کے کسی کونے میں بھی چاہتے ہیں، اپنی غذا پر غور کیجئے، اپنی غذا کم کر دیجئے، بھوک کو لگنے دیجئے، بھوک کو چمکنے دیجئے، اور بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دیجئے. ٹھنڈے اور یہ عجیب و غریب قسم کے مشروبات ترک کر دیجئے. ارے وہاں مشروب کیا پیتے ہو؟ وہاں تو زمزم ہے، زمزم. میں نے امیر سنت کو وہاں دیکھا ہے، سوائے زمزم کے کوئی پانی نہیں پیتے. زمزم ساتھ ہی ہوتا ہے، گھر میں بھی زمزم، ہر جگہ زمزم زمزم زمزم. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. یہ زمزم اس لیے گے جس لیے اس کو پیے کوئی. یہ زمزم اس لیے گے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر. ہمارے اسلاف کی کیفیت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ حرم پاک میں بے حرمتی کے خوف سے مکہ مکرمہ میں رہنے والے بعض حضرات حرم شریف میں قضائے حاجت نہ کرتے، حرم شریف میں، بلکہ قضائے حاجت کے وقت حدود حرم سے باہر نکل جاتے. بعض حضرات نے وہاں 1 مہینہ قیام کیا لیکن زمین پر اپنا پہلو نہ لگایا. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. یہ یہاں جیسا انداز، یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی موقع ملا تھا تب بھی عرض کی تھی، اور یہ یوں سمجھیے کہ بالکل دیکھی ہوئی باتیں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں. اے حاجیو، یہاں جیسا ہمارا انداز ہے نا، اے انداز لے کر وہاں پہنچ نہیں جانا، یہیں اپنے انداز کی اصلاح کر لیجئے. اب بھی سے خاموش رہنا شروع کر دیجئے، اب بھی سے نگاہیں نیچی رکھنا شروع کر دیجئے، اب بھی سے نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے. کیا وہاں بھی جا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نمازیں قضا ہوں گی؟ کیا وہاں بھی غیبتیں کریں گے؟ کیا وہاں بھی چگلیاں کریں گے؟ کیا وہاں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے ماریں گے؟ نہیں نا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا آپ نہیں کریں گے. میں امید کرتا ہوں اگر وہاں مثال کے طور پر اگر آپ کو ٹی وی دیکھنے کا موقع مل بھی گیا تو صرف مدنی چینل دیکھیں گے. الحمدللہ ان دنوں میں بھی مدنی چینل حج کی تربیت کے مدنی پھول نشر کرتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو باطنی آداب کے ساتھ اس سفر کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری پیاری سوچیں اور بڑے پیارے پیارے انداز احیاء العلوم میں لکھے ہیں. حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ حاجی کا لباس عام اور سادہ ہو، پراگندہ حال اور بکھرے بالوں والا ہو. یعنی وہ بال تھوڑی بناتا ہے، بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور بس ایک ہی دھن ہے کہ میں بخشا جاؤں. کیا دھن ہے؟ میں بخشا جاؤں، میں اپنے رب کی رحمت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں اور میں بخشا جاؤں.
زیادہ زیب و زینت اختیار نہ کرے اور نہ ہی ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال میں زیادتی چاہنے کے اسباب کی طرف مائل ہو، ورنہ اس کا نام متکبرین اور دنیا داروں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ کمزوروں، مسکینوں، نیکوکاروں کے گروہ سے نکل جائے گا۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پراگندہ یعنی بکھرے بال اور ننگے پاؤں والا ہونے کا حکم دیا، عیش و عشرت اور عیاش ہونے سے منع فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ حاجی کی کیا کیفیت ہوتی، کئی اب احرام کی نیت کے لیے نہ خوشبو، نہ بال بنائے اس نے، بکھرے بال ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ حاجی کون ہے جس میں دو علامتیں ہوں، پراگندہ بال اور شرمیلا، کیونکہ با حالت احرام بال ٹوٹنے کے اندیشے سے سر کم دھوتے ہیں، اور بو والا کیونکہ با حالت احرام خوشبو لگانا منع ہے، اور بسا اوقات پسینہ اور لوگوں کے ازدحام سے کچھ بوسی محسوس ہونے لگتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حاجی با حالت حج دنیاوی تکلفات سے ایک دم کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ کیسا ہوتا حاجی؟ حاجی کو ایسا ہونا چاہیے کہ احیاء العلوم میں لکھا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دیکھو، وہ میرے پاس دور دور سے پراگندہ بالوں اور گرد آلو چہروں کے ساتھ آئے ہیں۔ حاجی کو ایسا ہونا چاہیے، حاجی کو خوف خدا والا ہونا چاہیے، حاجی کو پرہیزگاری والا ہونا چاہیے، حاجی کو سفر حج میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس مصیبت پر صبر کرنے والا ہونا چاہیے، حاجی کو اس سفر حج میں، اس راہ خدا میں سخاوت کرنے والا ہونا چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یعنی صدقہ کرنے کے برابر ہے کہ 1 درہم کے بدلے 700 درہم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سفر حج میں جہاد میں تکلیف پہنچنے کی مثال ہے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، لہذا حاجی کو بھی تکلیف پائے، حاجی اگر تکلیف پائے یا نقصان اٹھائے تو صبر کرے، ثواب ملے گا کہ اللہ تعالی کہ ہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ قبولیت حج کی ایک علامت یہ بھی لکھتے ہیں کہ منقول ہے کہ قبولیت حج کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ جن نافرمانیوں میں مبتلا تھا انہیں چھوڑ دے اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کرے، لہو لعیب اور غفلت کی مجالس کو چھوڑ کر ذکر و فکر اور بیداری کی محفل اختیار کرے۔ کتنی پیاری باتیں کہ جو حج کے لیے گئے اگر وہ یہ نوٹ کرنا چاہتے کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں، اس کی ایک علامت امام غزالی نے لکھی ہے کہ حج کی قبولیت ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کی کیفیت پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور وہ محسوس کرے گا کہ میرے اندر دنیا کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے، نیکیوں کی محبت میرے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں احیاء العلوم میں کہ جب گھر لوٹ کر مطمئن ہو جائے تو اللہ نے اسے بیت اللہ شریف، حرم شریف اور روضہ انور کی زیارت کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی انہیں نہ بھلائے۔ لوٹنے کے بعد بڑی پیاری بات فرما رہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ، لوٹنے کے بعد اگر دوبارہ لہو لعیب یعنی یہ غفلت اور گناہوں بھری فضولیات سے بھرپور
جو گیدرنگ ہوتی ہیں، صحبتیں ہوتی ہیں، زندگی کا انداز ہوتا ہے، میں مشغول ہو جائے تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہوگی جو اس کو یہ نعمت عطا کی گئی، بیت اللہ شریف کی زیارت کی گئی، عطا کی گئی، حج کی سعادت عطا کی گئی، عرفات و مینا اور مزدلفہ اور رمی جمرات، قربانی، طواف زیارہ اور طرح طرح کی یہ نعمتیں پا کر پھر میرے آقا کے روضہ انور تک وہ پہنچا، سبز گنبد کی زیارت کی، مدینہ دیکھا، مدینہ، یہ ساری نعمتیں لے کر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد بھی وہی لہو لعیب، وہی گناہوں بری زندگی میں اگر وہ مبتلا ہے تو امام غزالی فرماتے گویا کہ یہ اس نعمت کی ناشکری ہوگی، نیز یہ حج مقبول کی علامت نہیں، بلکہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور زیارت بیت اللہ شریف کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرے، یہ حج مقبول کی علامت ہے، نمازوں کی پابندی کرے، اگر داڑھی منڈا تھا تو وہاں سے نہیں، یہیں سے داڑھی رکھ کر وہاں چلا جائے، بے نمازی تھا تو وہاں سے نہیں، یہیں سے نمازی بن کر چلا جائے، اگر جھوٹا تھا تو آنے کے بعد یہیں سے سچا بن کر چلا جائے، یہیں سے تیاری کرو، کہ سفر کی تیاری سفر شروع ہونے سے پہلے کی جاتی ہے، یہ سفر کی تیاری ہے کہ تم جھوٹے ہو سچے ہو جاؤ، تم غیبتیں والے ہو تو غیبتوں سے دور ہو جاؤ، تم چگل خور ہو تو چگلی سے باز آ جاؤ، تم بہتان اور تہمت باندھنے والے ہو اس سے باز آ جاؤ، تم فلمیں ڈرامے دیکھنے والے ہو اس سے باز آ جاؤ، تم بد نگاہیاں کرنے والے ہو، تم اجنبیہ نامحرم عورتوں کو تکنے والے ہو، ان کو گھرنے والے ہو، باز آ جاؤ، تم گانے سننے والے ہو باز آ جاؤ، میوزیکل ٹیون والا موبائل رکھا ہوا ہے باز آ جاؤ، تمہارے اندر جو جو گناہ اور غفلت بری عادت ہے باز آ جاؤ، یہاں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ اپنی وقت کو اپنی زندگی کو برباد کر دینے والی عادت ہے باز آ جاؤ، ارے سفر کی تیاری ابھی سے کریں، خالی بیگ بھر لینا ہی یہ کیا سفر کی تیاری ہو گئی؟ کیا آپ کا بیگ بھر گیا؟ 4 دفعہ چین کھولی، 4 دفعہ چیک کیا احرام کی چادریں پوری ہے یا نہیں، بیلٹ ہے یا نہیں، کتاب ہے یا نہیں، یہ راشن ہے یا نہیں، چپل ہے یا نہیں، فلاں ہے یا نہیں، یہ کپڑے ہیں یا نہیں، بنیان اتنے لیے یا نہیں لیے، جوڑے اتنے لیے یا نہیں لیے، پیسے اتنے لیے یا نہیں لیے، ارے یہ سب چیک کرنا ہے، کرو بھائی، کس نے منع کیا ہے، مگر یہ تو چیک کرو کہ جھوٹ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو کیا، نماز قضا کرنے کی عادت بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو کیا، کہیں کسی طرف یہ بھی تو بند نہیں رکھا ہوا ہے کہ جناب چلو اس کو بھی لے کر چلتے، یہ بھی تو میری عادتیں ہیں، یہ بھی تو میرا ساتھی ہے، ارے سب یہی چھوڑو اور توبہ کر لو، اور ایک بھاگا ہوا مجرم جس طرح اپنی معافی لینے کے لیے لڑتا کامتا ہوا چلتا ہے، اس طرح سوئے مکہ مکرمہ، سوئے مینا، سوئے عرفات، سوئے مزدلفہ، جب مزدلفہ پہنچو تو یاد کرو کیسے کیسے حقوق العباد تلف کر کے پہنچے، یہاں سب سے معافیہ مانگ کر پہنچو، وہاں معاف کروانے کی کوشش کرو، اس طرح کے باطنی آداب، ظاہری باطنی دونوں آداب کو بجا لاؤ، احکام شریعت سیکھ کر جائیے، میٹھے اسلامی بھائیوں، مذاق مت بنائیے، خود کو مذاق بنائیں گے آپ، عجیب و غریب قسم کا طواف کر رہے ہوں گے، عجیب و غریب قسم کی وہاں آپ کے انداز ہوں گے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر چلتے رہو گے، کتاب دیکھ کر چلو، رفیق الحرمین آپ کو دی گئی ہے، لے لینا، اس کو پڑھتے رہیں، چلتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، مقبول حج کی سعادت عطا فرمائے، تاکہ ہم اس رب کو راضی کر کے اگر لوٹنا مقدر ہے تو اس رب کو راضی کر کے لوٹے۔ صلو علی الحبیب۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے ہیں، جان لیجئے حج کے متعلق چند امور کو سمجھنا
ضروری ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا کہ دین میں حج کا کیا مقام ہے، پھر اس کا شوق رکھنا، اس کا عزم کرنا، اس سے روکنے والی چیزوں کو ختم کرنا، احرام کے کپڑے خریدنا، زاد راہ خریدنا، سواری حاصل کرنا، حج کے لیے نکلنا، میقات سے تلبیہ کے ساتھ احرام باندھ کر، یعنی تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام، میقات سے پہلے احرام باندھ لینا، احرام کی نیت کر لینا، مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، پھر حج کے جو طریقے بیان کیے گئے اس کے مطابق حج کرنا۔ امام غزالی فرماتے ان امور میں ہر ایک میں نصیحت، ماننے والے کے لیے نصیحت، عبرت حاصل کرنے والے کے لیے عبرت، مرید صادق کے لیے تنبیہ اور ذہین کے لیے معرفت و اشارہ ہے۔ اپنے آپ کو بری باتوں سے بچا کر رکھے، فحش باتوں سے بچا کر رکھے، اپنی ہر حرکت و سکنت میں اخلاص پیدا کرے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور اس بات پر غور کرے کہ حج یہ ایسی اعلی عبادت ہے، اس میں بعض کام وہ ہیں جن میں عقل کی رسائی نہیں۔ اب جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، کیوں مار رہے ہیں؟ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے، کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو یہ ایک ایسے افعال ہیں کہ ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، عقل ان کے باطنی آداب تک رسائی نہیں رکھتی، لہذا ان کی بجاوری کا باعث محض حکم الہی ہے۔ اتنی خوبصورت حج کی بات بیان کی کہ کیوں کر رہا ہے، عقل مانتی نہیں ہے، نفس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی سی سمجھ نہیں آتی کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب پتا چلا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں صرف یہ آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ یہ حج کی کتنی بڑی سعادت ہے، اس سفر کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ کام صرف حج پر جانے والا ہی یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا، خلاص۔ روزہ جناب نفس کو کاٹتا ہے، نماز میں سجدہ، رکوع وغیرہ، تلاوت قرآن، بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ زکوٰۃ یہ صفائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ظاہری باطنی کی صفائی کرتا ہے، اور بہت ساری عبادتیں جن کے مقاصد بعدوں کا سمجھ میں آتے ہیں، لیکن حج میں ایسے کئی افعال ہیں جن کے مقاصد بظاہر سمجھ میں نہیں آتے، صرف اسی لیے حاجی کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا بس میں کر رہا ہوں۔ یہ بہت پیاری اور بڑی حکمت بھری بات ہے، اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اگر ظلمن مال لیا ہے تو اس کو واپس کر دے، تمام گناہوں سے خالصتاً اللہ کے لیے توبہ کرے۔ ہر زیادتی ایک علاقہ ہے اور ہر علاقہ قرض خواہ کی طرح ہے جو اس کے گریبان کو پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے تو کس کی طرف متوجہ ہے؟ کیا تو بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ اپنے گھر میں تو اس کے حکم کو ضائع کر رہا ہے، اسے حقیر جان رہا اور اس کی تعمیل نہیں کر رہا؟ یا کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ اس کی بارگاہ میں نافرمان بندے کی طرح پیش ہو اور وہ تجھے ٹھکرا دے، قبول نہ کرے؟ اگر تیری خواہش ہے کہ تیرا یہ زیارت کرنا قبول ہو تو اس کے احکام پر عمل کر، ظلمن لیا ہوا مال لوٹا دے، پہلے اس کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے سچی توبہ کر، اپنے دل کو کسی اور جاری متوجہ ہونے سے روک لے تاکہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جیسے ظاہری چہرے سے اس کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو دنیا میں اپنے اس سفر میں تجھے تھکاوٹ اور بدبختی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور آخرت میں تجھے دھتکار کر لوٹا دیا جائے گا۔ اپنے وطن کے ساتھ تعلقات کو اس طرح
دل سے نکال دے. جس طرح کوئی شخص وطن چھوڑ دیتا اور دل میں خیال کرتا ہے کہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا. اپنے اہل و عیال کے لیے وصیت لکھے, کیونکہ مسافر کو اس کے مال میں خطرے ہوتے ہیں سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے. جب سفر حج کے لیے جدا ہو رہا ہو تو سفر آخرت کے لیے سب سے جدا ہونے کو یاد کرے, کیونکہ وہ بھی قریب اور سامنے ہے. سفر حج میں جو کچھ پیش آئے اسے سفر آخرت کی آسانی کا ذریعہ سمجھے, کیونکہ وہ مستقل ٹھکانہ ہے, اسی کی طرف لوٹنا ہے. لہذا اس سفر کی تیاری کے وقت اس سفر سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن اسے اسی طرح آخرت کا سفر اختیار کرنا ہے. جس طرح یہ حج کی سواری تیار کر رہا ہے, غور کرے کہ ایک دن ایسی سواری آئے گی جسے جنازہ کہتے ہیں, جو اسے سوئے قبرستان لے چلے گا. تیاری کرے, زیادہ راہ حلال جگہ سے حاصل کرے. جب محسوس کرے کہ نفس اس کی کثرت کا حریص ہے اور چاہتا ہے کہ دور دراز سفر کے باوجود بچا رہے, تو وہ سارے سفر کو یاد کرے اور اپنے حلال مال سے حج ادا کرے. اور اپنی موت کو یاد کرے. احرام کے جب کپڑے خریدے تو کفن میں اپنے آپ کو لپیٹنا یاد کرے کہ جس طرح یہ گھر کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادریں لپیٹ رہا ہے, عین قریب ایک وقت آئے گا کہ اس کے یہ گھر کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر اس کو کفن میں لپیٹ دیا جائے گا. اس طرح کے خیالات, اس طرح کے تصورات کے ساتھ یہ سفر حج کرے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی بڑے خوف خدا کے ساتھ اور بڑی رقت قلبی کے ساتھ حج کیا کرتے تھے. ان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر ہوتی تھی. ڈر کے ساتھ جھجکتے, کانپتے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوتے. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, حضرت سیدنا علی بن حسین یعنی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے ارادے سے احرام باندھ کر سواری پر بیٹھ گئے تو رنگ زرد ہو گیا, کپ کپی طاری ہو گئی, حتیٰ کہ تلبیہ بھی نہ کہہ سکے. عرض کی گئی, آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے لا لبیک ولا سعدیک, یعنی تمہاری حاضری قبول نہیں. جب تلبیہ کہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اور سواری سے نیچے تشریف لے آئے. حج مکمل کرنے تک آپ پر یہی کیفیت طاری رہی. حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے, حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا جب آپ نے احرام کا ارادہ کیا. اے احرام کی چادریں باندھنے والو, خدا را جب تم احرام کی چادریں باندھو تو ان حکایتوں پر ضرور غور کر لینا. جب تلبیہ پڑھنے لگو تو ان واقعات اور حکایتوں پر ضرور غور کر لینا. ہنستے ہنستے احرام کی چادریں مت باندھنا, روتے روتے باندھنا, کانپتے کانپتے باندھنا. جب چلو تو سر کو جھکا کر چلنا, روتے ہوئے چلنا. یہ نہیں دیکھنا کہ کون تمہیں کیا کہے گا. اپنی نظر سب سے پھیر لو, صرف اس رب کریم کی رحمت کی طرف توجہ کرو کہ جو اپنی رحمت سے قبول کر لے تو کر لے, اور اگر اس نے دھتکار دیا تو پھر کہیں کے بھی نہ رہیں گے.
اپنے مال پر غور کرو، کس مال سے حج کر رہے ہو؟ اپنے چہرے پر غور کرو کہ یہ منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے۔ اس طرح کی کیفیات کے ساتھ سفر حج کرے، گویا کہ آپ کی زبان سے اس طرح کے اشعار جاری ہو: مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ روتے روتے آنکھیں اشکبار ہو، جب بھی افسوس شرمندہ بدن لرزیدہ چلا نیک بندے جب چلے تو ان کے بدن کانپنے لگے، زبانیں کانپنے لگی، بدن میں جھرجھری طاری ہو گئی، قدم لرزیدہ لرزیدہ تھے، نظر شرمندہ شرمندہ تھی، جب بھی افسردہ افسردہ تھی، اور مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا سیاہکار، مجھ جیسا بدکار، مجھ جیسا خطاکار اس راستے پر چل رہا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، اور ثواب خانہ کعبہ کے قابل کون سوچے گا، ثواب خانہ جانا کے قابل کون سوچے گا، میرا دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ، میرا
اپنے گناہوں کو یاد کر کے سفر کرنا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری ہم کو قبول نہیں ہے، یہ کہنا دیا جائے کہ تیری حاضری ہم کو قبول نہیں ہے۔ میرے باتوں گے تو ہی مددگار، اس دکھی دل کا تو حامی کار، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے مولا، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ باتوں کا وقت چلا گیا، باتوں کا وقت چلا گیا، اب تو صرف ایک ہی دھن ہے کہ بس بخشا جاؤ۔ بولا میرا سر ننگا، میرے بال بکھرے، تو چادریں پہنے تیری طرف چل پڑا ہوں، اگر تیرے در سے ٹھکرا دیا گیا مولا تو میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے دل سے نہ خالی، مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے دل سے نہ خالی، مجھے گنہگار چاہے مولا، مجھے گنہگار کی چاہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میں نے مانا کیا کہ سب سے برا میں نے مولا کان پکڑ کے مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو کبھی توجہ کرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوا بڑھتا چلا جائے. تیرا ثانی کہاں شاہ کون تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں
کہو کرم کا شہید و جہاں تیرے عفو کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے جرم و سیاہ اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا ہوا بس تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا چل پڑا یہ تیرا گناہگار ہے تیری رحمت پہ نظریں جماتا چل پڑا یہ آقا تیرا گناہگار ہے تو شفقت مجرموں کو اور ساری امت اگر میں بھی مجرم نہیں تو مجرم کون آتا بناتا تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو زدوں بے بسوں کا تو غم خوار ہے غم زدوں بے کسوں کا تو غم خوار ہے مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے پر نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے ٹھوکرے دل مدد کبھی طلب میں اب مدینے مقدر سے آیا ہوں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی ایسی مدینے میں کبھی ہو حاضری یا نبی ایسی مدینے میں کبھی ہو حاضری یہ خبر جائے وطن میں مر گیا بدکار ہے کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا سگیتار ہے صلو علی الحبیب
توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب الغرض۔ پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے اجتماع میں پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں، اسپیشلی وہ اسلامی بہنیں جو حج پر جا رہی ہیں، یہ ساری کیفیات صرف اسلامی بھائیوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ آپ بھی شرعی تمام قیودات اور شرعی تمام تر معاملات کو بروئے کار لا کر اس کے ظاہری تمام احکام کو جان کر باطنی احکام اور آداب کو بجا لاتے ہوئے حج کی سعادت پانے کی آپ بھی کوشش کریں، آپ پر بھی رقت طاری ہو۔ یہ سفر رقت کا سفر ہے، مجرموں کی پیشی کا سفر ہے کہ جو ڈرتا ہوا آئے گا انشاءاللہ امان پائے گا۔ یہ بے باکی کا سفر نہیں ہے، یہ قہقہے لگانے کا سفر نہیں ہے، یہ گناہوں بھرے معاملات کو کرتے رہنے کا سفر نہیں، یہ تو گناہ چھوڑ کر جانے کا سفر ہے۔ آپ یہیں سے بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیجئے۔ اور کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کی توبہ بھی کر لیجئے۔ یاد رکھیے، امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے نیکیوں کی توفیق نہیں ملا کرتی، اندھیرا اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہوتا۔ گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جب سچی توبہ کی جاتی ہے تو نیکیوں کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان نیکیوں میں لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے، نیکیوں میں ذوق ملنا شروع ہو جاتا ہے، نیکیوں میں استقامت ملنی شروع ہو جاتی ہے، پھر گناہوں کی نہیں نیکیاں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جس طرح آج گناہ کے بغیر ہمیں نہیں چلتا، ایک وقت آتا ہے اللہ کی رحمت ایسی آ جاتی ہے کہ بندے کو نیکی کیے بغیر نہیں چلتا۔ وہ نیکی کا اس قدر حریص بن جاتا ہے، اس کو نیکیوں میں اس قدر لذت مل جاتی ہے، وہ سب سے بیگانہ ہو جاتا ہے، صرف تیاری کرتا ہے آخرت کی، صرف تیاری کرتا ہے موت کی، موت کے بعد کے معاملات کی۔ تو یہ سفر ذوق و شوق کا سفر، حجنے بھی جو حج پر جا رہی ہیں، آپ کو اللہ توفیق دے قفل مدینہ لگا لیجئے۔ بالکل لوگ کہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، ایسا قفل مدینہ لگا لیں، لوگ کہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ بات ہی نہیں کرتی، ایسا ہو جائے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہے، بات کرنے کی اہمیت ہے، بات کرنے کی کا حکم ہے، وہ ایک الگ استثناءات الگ ہوتے ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح کیا اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ہم سب کو چاہیے، ہم حج پر جا رہے نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ہر جگہ اس کی بندگی والی زندگی ہمیں گزارنی ہے، عبادت والی زندگی گزارنی ہے۔ البتہ میں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سر نورانی کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، جب آپ نے احرام کا ارادہ کیا تو تلبیہ نہ کہہ سکے، ہم 1 میل ہی چلے تھے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ اب افاقہ ہوا تو فرمایا، اے احمد، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کے ظالموں کو حکم دو کہ میرا ذکر کم کیا کریں، کیونکہ ان میں سے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ احمد، تیرا برا ہو، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو ناجائز مال سے حج کرے اور تلبیہ کہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیری حاضری قبول نہیں جب تک کہ تو لوگوں کا غصب کیا ہوا مال لوٹا نہ دے۔
تو ہم اس سے بے خوف نہیں کہ ہمیں بھی یہ نہ کہہ دیا جائے. تو اس خوف اور وارفتگی کے عالم میں ہمارے بزرگان دین سفر کیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت یاد رکھے کہ وہ اللہ کے امن والے گھر میں پہنچ گیا ہے. اس وقت یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی امن میں رہے گا، اور یہ خوف بھی ہو کہ ہو سکتا ہے وہ قرب کا اہل ہی نہ ہو اور حرم میں داخل ہونے کے باوجود نامراد لوٹا دیا جائے اور ناراضی کا مستحق ٹھہرے. لیکن تمام اوقات امید غالب رہنی چاہیے کہ کرم عام اور رب عز و جل کی صفت رحیم ہے. بیت اللہ شریف کا شرف عظیم ہے، اس کی زیارت کرنے والے کے حق کی رعایت کی جاتی ہے اور پناہ طلب کرنے والے کی حرمت ضائع نہیں کی جاتی. جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو دل میں اس کی عظمت کو حاضر کرے. انتہائی تعظیم کی بدولت یوں سمجھے گویا بیت اللہ شریف کے رب عز و جل اس کی عظمت دل میں حاضر کرے اور اس کی تعظیم اپنے دل میں جانے اور اپنے رب عز و جل کے اس پاک دربار میں حاضر ہو کر اپنے رب عز و جل کی حضور دعا کرنے میں کوشش کرے، آنکھوں سے آنسو بہنے دے. اور واقعی جسے کعبہ مشرفہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، یہ قدرتی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو پہلی نظر پڑتے ہی قلب کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں. دل پر ایک عجیب قسم کا خوف، ہیبت، ڈر، امید، رجا، رحمت، عجیب مختلف قسم کے جذبات آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی خوف غالب ہوتا ہے تو کبھی رحمت کی امید بند جاتی ہے. اس طرح کے ملے جلے رجحان کے ساتھ یہ وہاں پہنچے. صفا مروا کے درمیان سعی کرتے ہوئے میدان قیامت میں میزان کے دو پلڑوں کے درمیان چکر لگانے کو یاد کرے. صفا کو نیکیوں کا پلڑا اور مروا کو برائیوں کا پلڑا تصور کرے اور یاد رکھے کہ دونوں پلڑوں کے درمیان اسی طرح دوڑے گا اور دیکھے گا کہ کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کون سا ہلکا، اور وہ عذاب و بخشش کے معاملے میں تردد کا شکار ہوتا ہوگا. کیسا تصور عطا کیا ہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے. تو اسی طرح مختلف مقامات پر اپنی مختلف کیفیات بنانے کی کوشش کرے. جب شیطان کو کنکریاں مارے تو یہ تصور کرے، یہ نیت کرے کہ میرے اوپر جو شیطان کے وسوسے اور شیطان کا جو قبضہ ہے میرے اوپر، میں اس سے اپنے آپ کو خلاصی کروا رہا ہوں. اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول امام غزالی علیہ رحمت والی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں لکھتے ہیں یہ اعمال حج کے باطنی آداب ہیں. جب ان تمام امور سے فارغ ہو جائے تو اس کا دل لازمی طور پر غم اور حزن اور خوف میں مبتلا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا حج قبول کر کے اسے پسندیدہ بندوں کے گروہ میں رکھا گیا ہے یا رد کر کے دھتکارے ہوئوں میں شامل کر دیا گیا ہے. وہ اپنے دل میں اعمال کی کیفیت سے اس چیز کو سمجھے. بڑی پیارے مدنی پھول ہیں. اگر اس کے دل کی دنیا میں دنیا سے بے رغبتی بڑھ گئی اور وہ آخرت کی طرف پھر گیا اور اس نے اپنے اعمال کو شریعت کے ترازو کے مطابق پایا تو قبولیت حج کا یقین رکھے، کیونکہ اللہ عز و جل اسی سے قبول فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس سے اپنا ولی یعنی دوست بنا لیتا ہے. اس پر اپنی محبت کے آثار غالب فرما دیتا ہے اور اس سے اپنے دشمن ابلیس ملعون کا غلبہ ہٹا دیتا ہے. جب اس پر یہ چیز غالب ہو تو یہ قبولیت پر دلیل ہے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو
تو قریب ہے کہ اس سے اپنے سفر سے کلفت اور تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہ ہو. ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. ایسے بہت سارے حاجی دیکھے جاتے ہیں جو حج پر جانے سے پہلے اور آنے کے بعد ان کی کیفیات میں کوئی خاص تبدیل، نفسیاتی طور پر، ایک ماحولیاتی طور پر کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہتے ہیں. آتے ہیں تو کچھ دنوں تک مسجد کا چکر لگتا رہتا ہے، پھر مسجدوں میں بھی آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. آتے ہیں تو کچھ دنوں تک فلمی ڈرامے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہی فلمی ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آخر یہ کیا ہے؟ میں تو ان سے پوچھتا ہوں جو ہر سال 2-3 مرتبہ جاتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، عمرے پر بھی جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، کیا تمہارے دل میں مال و دولت کی اہمیت کم ہوئی؟ کیا آپ کے دل میں گناہوں کی نفرت بڑھی، گناہوں کا رجحان ختم ہوا، نیکیوں کی رغبت آئی؟ ارے داڑھی تو اب تک آپ کے چہرے پر آئی نہیں ہے، نمازوں کی تو پابند بنے نہیں ہیں. کہ سب سے بنیادی چیز جو میں نے حج کے بارے میں بیان کی ہے وہ ہے حج کے شرعی احکام. سب سے بنیادی چیز شرعی احکام، حرام اور حلال کی جو علم ہے، حرام و حلال کی جو تمیز ہے وہ تو حاصل کریں. اپنے حلال مال سے تو حج کرو، پاک و طیب مال سے حج کرو. لوگوں کو لوگوں پر ظلم کر کے غصب کا مال لے کر حج پر چلے. سوچو تو صحیح، یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال، اور طرح طرح کے ظلم و ستم کی آندھیاں چلا کر، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر حج کو چلے. اتنے حقوق العباد لے کر حج کو چلے. کچھ سوچو تو صحیح، یہاں کچھ تو اس کی خلاصی کرو. اللہ توفیق دے ساری خلاصی کر کے جاؤ. اور جب واپسی ہو تو اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ مدنی پھول اپنی گرے سے باندھ لو کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حج مبرور یعنی مقبول حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. اے بے نمازی، کیا آپ نمازی ہو کر پلٹے ہو؟ اے داڑھی منڈنے والوں اور ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، کیا پوری ایک مٹھی داڑھی والے ہو کر پلٹے ہو؟ اے بے پردہ رہنے والی اسلامی بہنوں، کیا با پردہ شرعی پردے کے ساتھ پلٹی ہو؟ کہیں وہاں بھی تو بے پردگی کا شکار نہیں تھی، وہاں بھی تو خود گناہ کر کے اور مردوں کو گناہوں کی دعوت دینے والی تو نہیں تھی. اے غیبتوں کے عادی، کیا غیبت سے جان چھڑا کر پلٹے ہو؟ اے چگلیوں کے عادی، کیا چگلیوں سے جان چھڑا کر پلٹے ہو؟ اے جوئے کے عادی، کیا جوئے سے جان چھڑا کر پلٹے ہو؟ اے سود خور، اے سود کھانے والے، کیا سود سے جان چھڑا کر پلٹا ہے؟ یہیں سے جان چھڑا کر ہی جانی ہے، مگر پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. اپنی کیفیت پر غور کرے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اے حج پر جانے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اے حاجیوں، اے حجنوں، اپنا کلوزنگ بیلنس، کلوزنگ انٹری لے لو کہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہے. پھر ہر وقت اپنی کیفیت کو بڑھاتے چلے جائیے اور واپسی آ کر دیکھیے کہ اب کیفیت کیا ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ میں اپنی کیفیت کو کیسے جانچوں. آپ کو میں فارمولا دیتا ہوں. آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بات ہے، لیکن آپ عمل کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. آپ اپنے ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ لے کر جائیے. یہ میں آپ کو لگے گا کہ یہ لے آیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف. ہاں میں لے آیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف کہ یہ ماحول ہمیں نیک بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، سچا پکا عاشق رسول بناتا ہے. آپ مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ساتھ لے جائیے اور روزانہ فکر مدینہ کیجئے، روزانہ چیک کیجئے کہ آج میرے اعمال کہاں تک پہنچے. یہ ایک طرح سے آپ کا پیرامیٹر ہوگا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بنائے گا. آپ کا چیک اینڈ بیلنس آپ کا خود کرے گا.
آپ خود چیک کیجئے میں کہاں تک پہنچا، آپ کے درود شریف کہاں تک پہنچے، آپ کی تلاوت کہاں تک پہنچی، آپ کا گناہوں سے بچنا کہاں تک پہنچا، آپ کی اخلاقیات کہاں تک پہنچے، آپ کی صبر کی عادت کہاں تک پہنچی، آپ کے غصہ ضبط کرنے کی عادت کہاں تک پہنچی، آپ کی بے پردگی سے بچنے کی عادت کہاں تک پہنچی، آپ کی نمازوں کی پابندی کی عادت کہاں تک پہنچی، آپ کو آپ کہنے کی عادت کہاں تک پہنچی، مطالعہ کرنے کی عادت کہاں تک، ہر بات کا پتہ چلتا چلا جائے گا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کریں گی۔ یقین مانیے جب انسان گناہ سے بچتا ہے نا، اس کے اعضاء کو نیکی کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا، گناہ کرنے کے بعد نیکیاں کرنے کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ یہ بدن کو بوجھل کر، آپ چیک کر لیں، گناہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، مطلب خلاصے سارے، گناہ سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے۔ آپ گناہ کرنے والا بدن میں سستی محسوس کرتا، اس کو عبادت میں رغبت نہیں ملتی، وہ عبادت میں چستی نہیں پاتا، وہ نڈھال سا ہو جاتا ہے۔ ہاں گناہوں میں چستی پاتا ہے، گناہ کرتے ہوئے گھنٹوں جاگ لے گا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے 1 منٹ پڑھے گا، اس کو نیند آنے شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، نیکیوں کی توفیق ملی ہوئی ہوتی ہے، جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں 1 رکوع پڑھوں گا، آپ نوٹ کر لینا، آپ کا جی چاہے گا 1 رکوع اور پڑھ لوں، آپ کا جی چاہے گا پھر 1 رکوع اور پڑھ لوں۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوگے، آپ کا جی چاہے گا صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لوں، آؤ یار اور نفلیں بھی پڑھ لوں، آؤ 1-2 اور سجدے بھی کر لوں۔ آپ کا جی چاہتا رہے گا، درود شریف پڑھنا شروع کرو گے، جی چاہتا رہے گا۔ یہ کچھ اس طرح کی بعض نشانیاں ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے، تقوی کا دروازہ کھول دیتا ہے، پرہیزگاری کا دروازہ کھول دیتا ہے، عبادت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس پر اپنا خاص لطف و کرم نازل فرماتا ہے۔ کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی جس کا مضمون مجھے یاد آ رہا ہے کہ گناہوں جب انسان بدنگاہی سے خود کو بچاتا ہے تو بدنگاہی سے بچنے پر اپنی آنکھوں کو جب بدنگاہی سے بچاتا ہے تو بدنگاہی سے بچنے پر اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے جس سے یہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو اس طرح کے چند مدنی پھول لے کر، اور بھی بہت سارے مدنی پھول احیاء العلوم میں نے جو کچھ بیان کیا، اکثر بیان میں نے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ احیاء العلوم الدین امام غزالی علیہ رحمت والی کی تصنیف، جس کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ اور تصحیح دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ اس کو چھاپا اور المدینہ العلمیہ نے اس میں بڑا عمدہ کام کیا۔ اس میں پورا حج کا بیان ہے، حج کا بیان ہے اس کے اندر، حج کے ظاہری باطنی آداب۔ میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، ظاہر وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری کی ساری باتیں آپ کو بیان کر دوں، سننے کا اتنا جذبہ بھی نہیں ہوتا، سننے کا اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوتا۔ البتہ رفیق الحرمین لے لیجئے، اللہ کرے کہ ہماری وہ کتاب چھپ کر آ جائے، عاشقان رسول کی حکایات، یہ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، پرنٹنگ میں چلی گئی ہے، اب دیکھو کب پرنٹ ہو کر آ جاتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کرے گا آج ہی آ جائے۔ اس میں بہت ساری حاجیوں کی، سفر مدینہ کرنے والوں کی اس میں حکایتیں، واقعات ہیں، پھر زیارتیں کا بیان ہے، زیارتوں کی تصویریں بھی اس میں لگی ہوئی ہیں۔ رفیق الحرمین اور یہ دونوں ساتھ ہو تو پھر کیا بات ہے سفر مدینہ کی، بہت مزہ آئے گا آپ کو سفر مدینہ کرنے میں۔ اسی طرح جب مدینہ منورہ کی حاضری ہو تو یہ حاجیوں اپنے سروں کو جھکا کر ندامت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ میرا گندا وجود میرے آقا کے مدینے میں داخل ہو رہا ہے، میں اس قابل نہیں، میں اس لائق نہیں، پھر زبان پر گویا کہ اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، اب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہے۔
मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। फिर खुद को देखकर कहे, मेराज का समा है, कहां पहुंचे ज़ाहिरो। मेराज का समा है, कहां पहुंचे ज़ाहिरो। कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। कभी गुंबद खजरा को देखे, कभी खुद को देखे, कभी अपने गंदे वजूद को देखे, कभी मदीने की पाकीज़ा फज़ाओं पर गौर करे। मैं मदीने आ गया, मैं मदीने आ गया। जो वैसे कनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे तो कांप गए थे। बड़े बड़े उशाक जहां लरस जाते हैं कि संभल के पांव रखना हाजियो शहर मदीना में। हां, संभल के पांव रखना हाजियो शहर मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए कि असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। उनके तुफेल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफेल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है, असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। और मैं यहां आका के कदमों में, आका के रोजे पर कि 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, 70,000 सुबह, 70,000 शाम। अल्लाह के मासूम फरिश्ते जिस दरबार में हाजिरी देते हैं, उस दरबार में आज मेरी हाजिरी है। और जो एक बार आते हैं दोबारा नहीं आते। 70,000 सुबह है, 70,000 शाम। यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। रुखसत इस बारगाह से फकत इस कदर की है। एक बार जो आ गया, अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये बदलिया ना हो तो करोड़ों की आस जाए कि अगर ये बदलिया ना हो कि एक बार जो आया दोबारा नहीं आएगा,
تبھی تو سب کی باری آئے گی. یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے, یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے, یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. ہی بارگاہ سے بس اس قدر, رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی. اچھا بچے ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے, رخ کدھر کرے, رخ کدھر کرے. اف بے حیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خوب درگزر کی درود شریف پڑھتا رہے, بارگاہ رسالت میں حاضری دیتا رہے, اپنے قلب کو, اپنے ذہن کو, اپنی آنکھ کو, اپنی زبان کو, حتیٰ کہ جسم کے روئیں روئیں کو کہیں بھی کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے. پوری توجہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضر کرے اور پھر سرکار سے توجہ کی بھیک مانگے. یہ حاضر ہوں در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے. آقا محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. پھر روئے, روتے بھی ہیں, لیکن سوچو تو صحیح, اتنا روئے, اتنا سب کچھ کیا, واپس آئے, پھر کیا ہو گیا تم کو بھائی, پھر کیا ہو گیا؟ آپ بھی سوچتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے. اصل میں ہم نے ان جڑوں کو نہیں کاٹا جو جڑ ہمیں گناہوں کی طرف بلاتے تھے. ہم نے اس ماحول کو نہیں چھوڑا جو ماحول ہمیں گناہوں کی طرف بلاتا تھا. امام غزالی علیہ رحمت والی ایک مثال دیتے ہیں. ایک شخص توجہ سے نماز پڑھنے کے لیے ایک درخت کے نیچے نیت باندھتا ہے. جب نیت باندھتا ہے تو پرندے, چڑیاں یہ اس کی شاخوں پہ چہچہا رہی ہوتی ہیں, تو اب ان کا شور نماز میں توجہ نہیں دینے دیتا. تو وہ شخص کیا کرتا ہے, چڑیاں اڑاتا ہے. چڑیاں اڑ جاتی ہیں, ہاتھ ہلاتے تو چڑیاں اڑ جائیں گی, پرندے اڑ جائیں گے. چڑیاں اڑ گئیں, خاموشی ہو گئی. اب اس کو لگا کہ اب سکون ہو گیا, اب میں نیت باندھ کر سکون سے نماز پڑھوں گا. جیسے ہی نیت باندھتا ہے, ابھی باندھ ہی رہا ہوتا ہے کہ پھر چڑیاں آ جاتی ہیں, پھر پرندے آ جاتے ہیں, پھر پرندے شور مچانا شروع کرتے ہیں. وہ پھر اچھلتا ہے, پھر کودتا ہے, پھر اڑاتا ہے, اڑ جاتی ہیں. کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیت باندھتا ہے کہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ, توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں گا, شور و گل سے بچ کر نماز پڑھوں گا, تھوڑی دیر میں پھر پرندے آ جاتے ہیں, پھر پرندے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ پھر اڑاتا ہے. امام غزالی فرماتے بندے ارے کب تک پرندے اڑاتا رہے گا؟ جب جب بھی پرندے اڑائے گا پھر آ جائیں گے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز ان شور و گل سے فارغ ہو جائے تو اس پرندے کو اڑانے سے فائدہ نہیں ہوگا, وہ درخت ہی کاٹ دے جس پر آ کر پرندے بیٹھا کرتے ہیں. وہ درخت ہی کاٹ دو. ارے اپنے وہ تعلقات, اپنے وہ انداز زندگی کی جڑ ختم کرو کہ جو واپس آنے کے بعد بھی نیکیوں پر قائم نہیں رہنے دیتی. بدقسمتی تو ہے کہ ایسی عجیب و غریب قسم کی صحبتیں وہاں بھی پال کر بیٹھتے ہیں. مدینے میں, ارے مدینے میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے آپ کو کیسے مزہ آتی ہے یار. مدینے میں کسی کے ساتھ بیٹھنے آئے تھے کہ مدینے میں آقا کے قدموں میں بیٹھنے آئے تھے, کہ آقا کی مطلب مدینے پاک میں حاضری ہوئی, مسجد نبوی شریف میں حاضری ہو گئی, اور مسجد نبوی شریف میں آ کر بھی دوستوں کو نگاہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میرے دوست کہاں بیٹھے ہوئے. ارے خدا کے بندے, تو سوچ تو کہاں آیا ہے. ارے یہاں پر دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے نظر کو مت گھما, اپنی نظر تو صرف رحمت مصطفیٰ پر جما دے صلی اللہ علیہ وسلم. اب توجہ آتی ہے, اب توجہ, حاضری کی اجازت لے کر دربار میں حاضر ہو اور سر کو جھکا کر ایسا بیٹھ جائے کہ بس اب توجہ ہوتی ہے, کہ اب توجہ ہوتی ہے.
اب توجہ ہوتی. ارے آگے پیچھے ہجوم ہو جائے تمہارے, تمہیں پتہ نہ چلے کہ میرے اطراف میں کون بیٹھا ہے, بس ایک ہی دن ہو کہ اب توجہ ہوتی ہے, کہ اب توجہ ہوتی ہے. محتاج نظر ہے حال میرا. عرض کر سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, مجھ سانسی دیگے مہمان مدینے والے, مجھ کمینے کو مدینے میں سر جھکا کر کہتا رہے بس آقا. مجھ کمینے کو, مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تو نے, یہ احسان پہ احسان مدینے والے. پوری توجہ جو ہے یہی ہو کہ میرے آقا مجھ پر توجہ. وہاں موبائل فون نہیں نکالنا بھائی, تو آپ مہربانی کرو, وہاں موبائل فون نکالتے ہو, وہاں موبائل فون نکال کے چیک کرتے ہو کہ مجھے کس کا ایس ایم ایس آیا ہے, مجھے کون فون کر رہا ہے. ارے وہاں میرے موبائل فون گھر پر رکھ کر جاؤ. غافل مدینہ آ گیا, ہوش کر تو ہوش کر, غافل مدینہ آ گیا. اور مدینے میں بھی نہیں, آقا کے دربار میں, مسجد نبوی شریف میں. اور کیا عجب کہ جنت کی کیاری میں, کیا عجب کے قدموں میں, کیا عجب کہ سبز گنبد کے سائے میں, کیا عجب کہ سنہری جالیوں کے روبرو تیری حاضری ہے, اور تو موبائل دیکھ کر چیک کر رہا ہے کہ میرے فون کس کا ہے, میسج وہاں نیٹ. حیرت ہوتی ہے, کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, حیرت ہوتی ہے. وہاں پر مدینے میں ہے, یہ غور کر کہ تو مدینے میں ہے, آقا کے دربار میں. ارے دن کتنے تیرے پاس, کتنے دن, 7 دن, 8 دن, 9 دن, ارے کتنے گھنٹے, 2 گھنٹے, 5 گھنٹے, 10 گھنٹے, 7 گھنٹے, کتنے گھنٹے کے لیے تیری حاضریاں ہیں روز کی. اس میں بھی یہ دنیا آپ کا جان نہیں چھوڑتی. چھوڑو چھوڑو, اور سب سے بیگانے ہو کر آقا کے قدموں پڑے رہو. دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے. اور اپنی بری صحبت نے, اپنی بری سنگتوں کو چھوڑ کر عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرو. اسلامی بہنیں بھی عاشقات کی صحبت اختیار کریں. وہاں بھی نیکی کی دعوت دینے کے معاملات ہوں, وہاں بھی آپ کو خوب نیکی کی دعوت دینے کے مواقع ملیں گے. اپنے ساتھ احیاء العلوم جیسے میں نے بتائی, وہ اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ ہو. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب آپ کے ساتھ ہو. نیکی کی دعوت کتاب آپ کے ساتھ ہو. اللہ کرے رفیق الحرمین کا مطالعہ جاری رہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ساتھ ہو. اور بھی جو مقتۃ المدینہ کے مطبوعہ لے جائیے, اور مزید کتابیں لے جائیے, وہاں تقسیم کیجیے. مدنی انعامات کے رسالے مزید لے جائیے. دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں, مختلف زبانوں میں رسالے ہوتے ہیں, وہ لے جائیے, وہاں دیجیے, تاکہ لوگ عمل کریں. اور دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے قریب کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ مدری ماحول آپ کے سامنے کس قدر, یہ مدنی ماحول ہمیں بدلنا چاہتا ہے, تبدیل کرنا چاہتا ہے, ہماری حالت کو سدھارنا چاہتا ہے. یہ مدنی ماحول ہماری کیفیت کو درست کرنا چاہتا ہے. یہ مدنی ماحول کہ ہم یہاں رہیں, مکے میں رہیں, مدینے میں رہیں, دنیا کسی خطے میں بھی رہیں, سچے پکے با عمل عاشق رسول بن کر رہیں, ایسے رہیں. یہ مدنی ماحول ہمیں بدلنا چاہتا ہے. موقع مل رہا ہے حاجیوں خود کو بدلنے کا. بس اب بدل کے آنا, خود کو بدل کے آنا. تمنا لے کے جانا کہ اللہ بکی دے دے, تیرے محبوب کے دربار میں ہوں, اللہ بکی دے دے. بکی میں بس مدفن نصیب ہو جائے تو میری زندگی کا مقصد میرا پورا ہو جائے. ایمان و عافیت بکی نصیب ہو جائے. اور اگر واپسی ہو ہی جائے تو پھر اپنی اس سفر کو اس نعمت کی قدر کیجئے, نہ شکری مت کیجئے. دوبارہ کسی کو جانا نصیب ہو یا نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر سنبھالیے خود کو, اپنے آپ کو گلیمرائز
جو ایک خوبصورتی دنیا کی عجیب و غریب کشش ہو گئی ہے، اس سے خود کو بچائیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، نیٹ کی آفتوں سے بچائیے، ٹی وی کی آفتوں سے بچائیے، گانے باجے کی آفتوں سے بچائیے، فضول قسم کی صحبتوں کی آفتوں سے بچائیے، مختلف قسم کی بری عجیب و غریب قسم کی دعوتوں کی آفتوں سے بچائیے، اور خود کو مسجد کی طرف لائیے، مسجد برو تحریک کے ساتھ مسجد برو تحریک لے کر آگے بڑھیے، وہاں بھی نماز پڑھیے، وہاں بھی نماز پڑھنے کی دعوت کو عام کیجیے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ کے متعلق زیادہ تفصیل میں نہ جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ رات مدینے کی حاضری کا بیان عاشق مدینہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ رات حج کے چند معاملات رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی امیر سنت بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی مدینہ ہی مدینہ ہوتا رہے گا، مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ ابھی بھی بیان ہے، ابھی تو بہت اہم ترین بیان ہے انشاءاللہ، مجھے شاید مبلغ آ گئے ہوں گے، ابھی بہت اہم ترین بیان ہے۔ وہ بیان یہ ہے کہ جو حج پر جاتے ہیں، سفر مدینہ کرتے ہیں، ایک تو کتابوں میں باتیں لکھی ہوتی ہیں، بعض ایسی باتیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، تجربات کی روشنی میں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، جس سے سفر حج کا لطف بھی بڑھ جاتا ہے اور غلطیاں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی بیان ابھی ہوگا اثر تک۔ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں ابھی ذکر و دعا، بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں یہاں سے ہمیں ڈسکنیکٹ کر کے ابھی ذکر و دعا کی ترکیب وہیں سے شروع کر دی جائے۔ حجن اسلامی بہنیں بھی جو ابھی آئی ہیں وہ بھی مطالعہ کریں اور وہاں بھی نیکی کی دعوت عام کریں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ بھی وابستہ رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات 8:15 بجے عشاء کی جیسے جماعت ہے، عشاء کی جماعت فیضان مدینہ 8:15 بجے، نماز کے فوراً بعد تلاوت نعت، اور انشاءاللہ امیر سنت کا بیان شروع ہو جائے گا، جو مدنی چینل پر براہ راست وہ بھی نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ اس حج تربیتی اجتماع کی آخری نشست ہوگی۔ باب المدینہ کے تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ فیضان مدینہ آ جائیں، کہ آج فیضان مدینہ میں خوب مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلاۃ و السلام ابھی نہیں پڑھیں گے، ابھی نعت ہوگی اور بیان شروع ہو جائے گا، کیونکہ ابھی اجتماع جاری ہے نا۔ تشریف رکھیں۔